دوستو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اسلام میں صلاح الدین ایوبی کی حیثیت کو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی جو اس مہان شخصیت سے بھی واقف نہیں ہوں گے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن نے اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین اور بیٹ مین جیسے بڑے بڑے فرضی کریکٹرز کو بنا رکھا ہے جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اپنی تاریخ کے ان بڑے بڑے کریکٹرز والے لوگوں کو بھول گئے ہیں جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی جو ایک ایسی مسلم شخصیت ہیں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے اور جو مسلم اتہاس کے ایک بہت مہان یودھا گزرے ہیں، دوستو ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہی کچھ مکھیہ تتھے یعنی مین پوائنٹس بتانے جا رہے ہیں جن کا جاننا آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل سے جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو مس نہ کرنے پائیں۔ دوستو عراق میں رہنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کی سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد قائم کی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبی نے 100 سال تک آدھی دنیا پر حکومت کی تھی۔ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سلطنت کی سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو صلاح الدین ایوبی ایک ایسے پہلے حکمراں تھے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اسپتالوں کی تعمیر کروائی تھی۔ دوستو ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین طبیب یعنی ڈاکٹر کام کیا کرتے تھے۔ دوستو صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی رعایا کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ریشمی کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزار دی تھی۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا سب سے نیائے پررے یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ہفتے میں 2 بار جنتا دربار یعنی لوگوں کی اپیل سننے والے دن کی جو شروعات قائم کی تھی اسے آج بھی بہت سارے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلے کرانے کے لیے ان کے دربار میں آیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کا سب سے امیر شہروں میں سے ایک شہر بن گیا تھا۔ دوستو دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلورڈ نے سائنس کی پڑھائی صلاح الدین ایوبی کے مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی۔ دوستو آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبی میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی تھی۔ موتیابند کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی مصر اور سیریا کے وہ پہلے سلطان تھے جنہیں اسلام کا گھوشت خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو صلاح الدین ایوبی ہی وہ بادشاہ تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ دوستو صلاح الدین ایوبی نے ہی 1187 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی تھی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ جب بیت المقدس کو فتح کیا جائے تو وہ اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکے۔ دوستو 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو یہ محراب انہی کے ہاتھوں مسجد اقصی میں نصب کیا گیا۔ دوستو دنیا بھر کے خزانوں کے مالک اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا پیسہ بھی موجود نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، اس لیے کہ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج پر بھی نہیں جا سکے کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے حج کیا جاتا ہے۔ دوستو صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی تھی۔ دوستو اس صلیبی فوج کی طاقت کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی صلیبیوں کی مدد کرنے میں آ گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی شروعات میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر ہوا کرتے تھے، لیکن 1164 عیسوی میں جب انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا تو نور الدین
ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया था और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत का दायरा फैलता ही चला गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब से लेकर इराक, शाम, तुर्की और अफ्रीका तक का पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी है। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 के लश्कर को खाक में मिला दिया था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी के दुश्मन भी कायल थे, यानी दुश्मन भी उन्हें बेहद इंसाफ पसंद बादशाह मानते थे। दोस्तों, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान कर दिया था। उन्होंने न सिर्फ ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाजत दी थी, बल्कि साथ ही साथ उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम कर दिया था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस इखलाक से ईसाई और यहूदी इतना प्रभावित हुए कि बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के होते हुए किसी में मुसलमानों की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत न थी, यहाँ तक कि यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब मुस्लिम हाजियों के काफिले को लूटा था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सरेआम कत्ल कर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश यानी इजराइल की स्थापना कर डाली और बैतुल मुक़द्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। और दोस्तों, 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का पहला क़िबला हुआ करता था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहीं से मेराज का सफर तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। उन्होंने 100 से भी ज्यादा जंगें लड़ी और ज्यादातर जंगों में उन्होंने फतह हासिल की थी। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक के शहर में पैदा हुए थे और दोस्तों, यही वो शहर है जहाँ पर बाद में सद्दाम हुसैन जैसा शेर पैदा हुआ। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी इतिहास के हीरो माने जाते हैं। दोस्तों, मुसलमानों को आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को इज्जत की निगाहों से देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको इस वीडियो को देखकर फख्र महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मुस्लिम दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।